الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلام کے تصور انسان و جہان پر آج چھٹی نشست اور غالباً آخری نشست ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلام کا جو ورلڈ ویو ہے، جو فلسفہ حیات و کائنات ہے، اس سادہ انداز میں احباب تک پہنچایا جائے۔ دوسری تہذیبوں سے، دوسرے نظریوں سے اور دوسرے نظاموں سے اسلام کا جو مقابلہ ہے، مسابقت ہے، کہیں کہیں تصادم ہے، تو اس کا سبب جزوی احکامات نہیں ہیں۔ مثلا اسلام میں حیا ہے، ان کے یہاں حیا کی چادر بہت چھوٹی ہے۔ ہمارے یہاں حلال و حرام کچھ چیزیں ہیں، کچھ پیمانے ہیں۔ مغرب میں وہ پیمانے الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً یہ چیزیں بھی ہیں۔ یا ہمارے یہاں سود ہے، ان کے یہاں سود، ہمارے یہاں سود حرام ہے، ان کے یہاں سود حلال ہے۔ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، یہ شاخیں ہیں۔ مسئلہ بیج کا اور جڑ کا ہے۔ جب تک ہم خود اچھی طرح سے یہ بات نہ سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات نہ سمجھا دیں کہ ہمارا ان کا فرق رنگ روپ کا نہیں ہے، ظواہر کا نہیں ہے، اسٹرکچر کا فرق صرف نہیں ہے، بلکہ اصل جو فرق ہے وہ روح کا ہے، نظریے کا ہے، نظر کا ہے، نظریے کا ہے، مقاصد کا ہے، تصورات کا فرق ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصل کو سمجھیں، اور کہیں اگر موازنہ ہو رہا ہو، مباحثہ ہو رہا ہو، مکالمہ ہو رہا ہو اسلام اور غیر اسلام میں، تو آغاز یہاں سے کرنا چاہیے۔ آپ پردے پہ بحث کریں، آپ کھانے پینے میں حلال و حرام پر بحث کریں، آپ معیشت میں کچھ چیزوں کے جائز ناجائز ہونے کی بات کریں، تو وہ اچھی طرح سے واضح بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ کچھ سوالات اٹک جاتے ہیں۔ لیکن یہ پورا تصور اگر سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو چاہے اگلا آدمی ایمان نہ لائے اس تصور حیات پر، لیکن اگر وہ کسی بغض میں مبتلا نہیں ہے تو وہ اتفاق کرے گا کہ آپ کے جو تفصیلی احکامات ہیں، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کے جو قوانین ہیں، آپ کا جو اسٹرکچر ہے زندگی کا، وہ عین اس کے مطابق ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، تصورات ہیں، اس سے متصادم نہیں ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ لہذا اس کو مسترد کرنا ہوگا تو نظریے کو مسترد کرنا ہوگا، اعتقاد کو مسترد کرنا ہوگا، تصور حیات کو مسترد کرنا ہوگا، اور قبول کرنا ہوگا تو اسے کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو مسلمان کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، خصوصاً ان امور میں جن میں مغرب کی ترجیحات کچھ اور ہیں، توضیحات کچھ اور ہیں اور ہماری کچھ اور ہیں، تو ان امور میں بھی اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام ایک پیکیج ہے، کل ہے۔ مغرب بھی ایک پیکیج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہے، وہ بھی ایک دین ہے، وہ بھی کچھ عقائد کا نام ہے، کسی ورلڈ ویو کا نام ہے، کسی تصور انسان و جہان کا نام ہے، وہ ان کا ایمان ہے۔ انہوں نے وحی کو مائنس کیا ہے، ایمان کو مائنس نہیں کیا ہے۔ اگر ایمان کو مائنس کر دیتے، اعتقاد کو مائنس کر دیتے، تو بہت سی چیزوں کو
وہ اس طرح ایمفیسائز نہ کرتے، اس پر اتنا زور نہ دیتے، اس کے لیے جنگیں نہ کرتے، اس کے لیے طاقت استعمال نہ کرتے جو وہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ انسان کی حیثیت اصل میں زمین پر خلیفہ کی ہے، ایڈمنسٹریٹر کی، مینیجر کی۔ ہم نے یہ جانا کہ یہ حیثیت سارے انسانوں کی ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ کار خلافت کیا کیا ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان تصورات کے مطابق جو انسانی تمدن اور تہذیب بنانا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ کیا ہے، اور اس سے متصادم چیزیں، اس سے متناقض چیزیں، اس کے مخالف چیزیں وہ درست نہیں ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ ہم نے یہ جانا کہ اسلام نظم جہاں کو ٹھیک کرنے کے لیے جس سیاست کا، جس ریاست اور حکومت کا قائل ہے وہ کیا ہے، اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ مثلاً یہ کہ آج دنیا میں جو غالب تہذیب ہے وہ حاکمیت انسان کے قائل ہے، حاکمیت مخلوق کے قائل ہے۔ ہم حاکمیت رب کے قائل ہیں۔ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد حاکمیت رب ہے، اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے۔ انسان کی خلافت ہے، حاکمیت الہ، خلافت بنی آدم، آزادانہ مشاورت، مقاصد شریعت کے مطابق نظام چلانا، دنیا اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، عدل و انصاف کا قیام، انسانوں کی خدمت اور حفاظت، اور پرامن انتقال اقتدار۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے۔ پچھلی کسی گفتگو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام کا کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی اسٹرکچر بن رہا ہو، کوئی بھی شعبہ حیات ہو، ایک تو سب مربوط ہیں ایک دوسرے سے، اور دوسری یہ کہ اس کے بنیاد تقویٰ ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ تقویٰ کے بغیر نہ اسلامی معیشت ہے، تقویٰ کے بغیر نہ ہی اسلامی سیاست ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، نہ اسلامی معاشرت ہے، تمدن ہے، نہ اسلامی عدالت ہے، نہ جنگ و امن ہے۔ ان سب میں تقویٰ، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، ترجیح آخرت، یہ سب چیزیں ان کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ اوروں کیا ممکن ہے کہ سیاسی اقتصادی عمل ایک میکینیکل عمل ہو، ایک ظاہر داری ہو۔ اسلام تو ان چیزوں کو بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ اگر مقاصد شریعہ پیش نظر ہوں، خوف خدا ہو، آخرت کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اخلاقی اقدار کا خیال رکھا جائے، تو یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ سب چیزیں جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ سب عبادت بن جاتی ہیں، انسان کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام پر، تو اس کی چند ابتدائی باتیں سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جس پر میں پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا جسم ایک ہے، کل ہے۔ وہ انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے تو پورا جسم صحت مند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا گوشت الگ ہے، خون الگ ہے، ہڈیاں الگ ہیں، روح الگ ہے، اس کی جو نفسانی صلاحیتیں ہیں وہ الگ ہیں، جو حیوانی جبلت ہے وہ الگ ہے، اور ان سب کو الگ الگ پیمانوں پہ ناپا جا سکتا ہے اور الگ الگ طریقوں سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ سب گڑبڑ ہیں، ایک دوسرے میں مدغم ہیں، ضم ہیں۔ آپ ہڈیاں جمع کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے، گوشت جمع کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے۔
انسان کی ساری ہڈیاں ریپلیس کر دیں، سارا گوشت ریپلیس کر دیں، سارا خون بننے کا پورا عمل جو ہے اس کو نکال باہر کریں تو انسان مر جائے گا. یہ کل ہے. اسی طرح زندگی بھی ایک کل ہے، یہ جہان بھی ایک کل ہے. ہم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے الگ الگ شعبے بنا سکتے ہیں. جیسے طبی دائرے میں ایک آدمی دل کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کارڈیولوجسٹ کہلاتا ہے. آنکھ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر امراض چشم کہلاتا ہے. جگر کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دماغ کا ہوتا ہے، ہڈی کا ہوتا ہے. لیکن ہڈی والا ڈاکٹر باقی امور سے ناواقف ہو اور دماغ والا ڈاکٹر باقی امور سے ناواقف ہو، جسم کے باقی حقائق سے، اس کے انیٹمی سے، فزیولوجی سے، اس کی کیمسٹری سے، تو وہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لہذا ان سب چیزوں کو مربوط طور پہ ہی وہ دیکھتا ہے، ایک شعبے میں زیادہ دیکھتا ہے، اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو روحانیت اور اخلاق یہ بھی اسلام کا اسی طرح حصہ ہے جیسے سیاست ہے. سیاست و حکومت، ریاست وغیرہ، معیشت، یہ اسلامی نظام زندگی کا ویسے ہی حصہ ہے جیسے ایمانیات ہے، اعتقادات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، روحانیات ہیں. یہ سب شعبے ضرور ہیں زندگی کے اور اسلام کے، لیکن یہ سب شعبے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکے، خانے نہیں ہیں. ایک کا دوسرے پہ اثر ہوگا، دوسرے کا تیسرے پہ اثر ہوگا. جو آدمی اچھا ہوگا روحانی طور پہ بھی اچھا ہوگا، اخلاقی طور پہ بھی اچھا ہوگا، مالی لین دین میں بھی اچھا ہوگا، گفتگو میں بھی اچھا ہوگا، مزاج میں بھی اچھا ہوگا، رویوں میں بھی اچھا ہوگا. سب چیزیں اس کی اچھی ہوں گی. جو آدمی برا ہوگا وہ سب چیزوں میں برا ہوگا. بظاہر لگتا ہے کہ ایک برا آدمی، برے عمل والا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، اس اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک قسم کی اخلاقیات ہے جسے کاروباری اخلاقیات کہا جاتا ہے. سیلز مین مسکراہٹ، ایک سیلز مین یا سیلز گرل جس طرح سے مسکرا کر اپنا سودا بیچنے کا عادی ہوتا ہے یا اس کی عادی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ عام زندگی میں بھی، نجی زندگی میں بھی اتنا ہی خوش اخلاق یا اتنی ہی خوش اخلاق ہوگی. لیکن اسلام کی جو اخلاقیات ہیں، اسلام کی جو روحانیات ہیں، ان کا اثر سیاست پہ بھی پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، حکومت بھی پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، عدالت پہ بھی پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، معیشت پہ بھی پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، سماج اور معاشرت پہ بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. تو یہ سب ایک کل ہے اور ایک دوسرے سے مدغم ہے، ایک دوسرے سے قوت کشید کرنے والی چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کو قوت دینے والی چیزیں ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات، روحانیت کسی غائب چیز کا نام نہیں ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشلز میں ایک روحانی پوٹینشل ہے. مطلب کہ انسان میں ایک پوٹینشل ہے کہ وہ کاشتکاری کر سکتا ہے، ایک پوٹینشل ہے کہ وہ تسخیر کائنات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سائنسداں بن جاتا ہے، محقق بن جاتا ہے، ایکسپلورر بن جاتا ہے. پوٹینشل اس کے اندر ہے. ایک میں کھیل کا پوٹینشل ہے، بہت اچھا کھلاڑی ہے، ریسلر ہے، ریسر ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے. انسان کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ نسل بڑھاتا ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے. یہ جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. انسان کے اندر خوش ہونے، رنجیدہ ہونے، غصہ کرنے، محبت کرنے، سب کے پوٹینشل موجود ہیں.
خیر اور شر کا پوٹینشیل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ چیزیں ظاہری ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ فوری اثر کرتی ہیں، کچھ دیر سے اثر کرتی ہیں، کچھ چیزیں مادی لگتی ہیں، کچھ چیزیں غیر مادی لگتی ہیں۔ تو جس چیزیں غیر مادی لگتی ہیں ہم ان کو عام طور پہ اخلاقیات یا روحانیات کہتے ہیں۔ مثلاً کسی آدمی کا صابر ہونا، صبر کرنا، کسی آدمی میں تحمل کا ہونا، کسی آدمی میں وسعت ظرفی کا ہونا، کسی آدمی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت کا ہونا، یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، غیر مادی ہیں، اور اس کا ظاہر بھی ہلکا ہوتا ہے۔ یہ تو باطن کی چیز زیادہ ہے۔ ظاہر میں کبھی کسی کو معلوم ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ کبھی انسان کے اندر کی جو کشمکش ہے جس کے بعد وہ معاف کرتا ہے یا تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے یا غصے پر قابو پاتا ہے، اس کو داخلی کشمکش ہے، اندر کی دنیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ داخل کو ٹھیک کرو۔ پورا قرآن پاک ظاہر پر بہت کم بات کرتا ہے، داخل پہ بات کرتا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ماننے کا نام ہے۔ تو ماننے سے کیا مراد ہے کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ مانتا ہوں؟ آدمی جس کو نہیں مانتا اس کے بارے میں بھی کہہ سکتا کہ میں مانتا ہوں۔ ماننے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ سے مانتے ہو، اپنی دل کی گہرائی سے مانتے ہو، دماغ کی پوری قوت سے مانتے ہو کسی چیز کو، یہ ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ دنیاوی امور میں طے کرنے کے لیے زبان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ مثلا آپ یہ طے کرنے جا رہے ہوں کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو وہ آدمی بتائے گا نا زبان سے، یا کلمہ پڑھے گا، یا بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کتنا مسلمان ہے، وہ کتنے فیصد مسلمان ہے، یہ ظاہر کی کوئی چیز، کوئی مشین، کوئی انسان نہ دل چیر کے دیکھ سکتا ہے، نہ دماغ کھول کے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی ایسا آلہ ہے جو لگا کر بتا دے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ اتنا مومن ہے، یہ اتنا منافق ہے پرسنٹیج وائز، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے سارا زور لگایا ہے اس بات پر کہ داخل کی دنیا، باطن کی دنیا، انسان کا من، انسان کا ذہن، انسان کا باطن، یہ اجالا جائے، اسے روشن کیا جائے، یہاں ایمان کی شمعیں جلائی جائیں، ایمان کا سویرا پھوٹے یہاں پہ، اس کا اثر باطن سے نکل کر ظاہر پہ بھی پڑے گا، رویوں پہ بھی پڑے گا، ڈیلنگ پہ بھی پڑے گا، زبان اور نظر پہ بھی پڑے گا، اس کا اثر لباس پہ بھی پڑے گا، کھانے پینے پہ، نشست و برخاست پر، تعلقات میں، ہر چیز میں ایمان اپنا اثر دکھائے گا۔ لیکن ایمان اگر ہو، ایمان زندہ ہو، تر و تازہ ہو، جاندار ہو، شاندار ہو، تو اس کا اثر اسی درجے میں ظواہر پہ پڑے گا۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ اہمیت ضرور ہے باطن کی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ظاہر گواہ ہے اور گواہ ہونا چاہیے ظاہر کو آپ کے باطن کا۔ اگر آپ نیکوکار ہیں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر آپ آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ظاہری معاملات میں لاپرواہ ہو جائیں، اس میں پرواہ نہ کرتے ہوں، کہیں کہ میں دل سے اللہ سے ڈرتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، آخرت میں اللہ کی رضا کا امیدوار ہوں، باقی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مجھ سے کسی کو شکایت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرے متعلق کو غلط فہمی مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بلکہ کسی کو شکایت پیدا ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، اسلامی اخلاقیات اور روحانیت کے خلاف ہے۔ ہمارے مرشد اصلی
رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ معمولی سا شک نہیں پیدا ہونے دیتے تھے. وہ تو مشہور واقعہ ہے جو سب نے سن رکھا ہوگا, بار بار سنا ہوگا, کہ آپ اعتکاف میں تھے, آپ کی کوئی اہلیہ محترمہ ملنے کے لیے مسجد آئیں, آپ نے ان سے کوئی بات کی, یہ تھوڑا جھٹپٹے کا وقت تھا, تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا آگے کی طرف گئے. دو صحابہ آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون کے ساتھ, تو پلٹ گئے واپس. احتراماً آپ نے آواز دے کے بلایا دونوں کو اور کہا کہ یہ میری فلاں اہلیہ فلاں زوجہ محترمہ ہیں. ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس وضاحت کی ضرورت کیا تھی, ہم تو کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال رہا کہ وضاحت میں کر دوں. خیر وہاں تو بہت ہی اسپیشل معاملہ تھا کہ نبی کے متعلق شک کی معمولی سے لہر بھی انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے. عام انسان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, صرف گناہ ہوگا, اس میں ایمان نہیں جائے گا, لیکن اس میں تعلیم ہے کہ اپنے ظاہر کی بھی فکر کرو. مسلمانوں میں ایسے لوگ رہے ہیں کچھ جو فرقہ ملامتیہ کے کہلاتے تھے. بقدر فرقہ تھا یا نہیں تھا وہ الگ بحث ہے, لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن ریا سے بچنے کے لیے, دکھاوے سے بچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. وہ گناہ بھی کرتے تھے, فرائض سے دور بھی رہتے تھے, ہر وہ کام کرتے تھے جس سے وہ فاسق نظر آئیں, زندیق نظر آئیں. تو مسلمانوں کا سماج تھا, لوگ برا بھلا کہتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں. جب لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, دھتکارتے ہیں, ہمیں گناہ گار سمجھتے ہیں, جہنمی سمجھتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں, اس کو برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ثواب سمیٹتے ہیں. تو اپنے اوپر ملامت کروا کر وہ نیکی سمیٹتے تھے. یہ قطعاً اسلامی رویہ نہیں ہے, یہ ایمانی اخلاقی روحانی رویہ ہرگز نہیں ہے. آپ کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور آپ کے باہر ایمان کا اثر بھی ہونا چاہیے. یہ چند ابتدائی باتیں تھیں. اسلامی روحانیت اور اخلاق جن مضبوط پلرز پہ قائم ہے, ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہر جگہ کے پلرز ہیں, تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اسلام ایک کل ہے, زندگی ایک کل ہے, اور اس کل میں ہر پلر موجود ہوگا. اسلام کے نظام اخلاق اور نظام روحانیت کا پہلا پلر ایمان ہے. وہی ایمان جس سے آدمی مسلمان بنتا ہے, لیکن وہ ایمان صرف زبان سے ماننا نہیں, بلکہ دل کی گہرائیوں سے ماننا. دل کی گہرائی میں, ذہن کے تمام گوشوں میں یہ ایمان جتنا جاگزیں ہوگا, جتنی روشنی پھیلائے گا, میری اور آپ کی روحانیت اتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس میں بلند پروازی کی اتنی ہی صلاحیت ہوگی. آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح راکٹ ہوتے چھوڑے جاتے ہیں خلا میں, اور خلا سے بھی آگے, اب تو نظام شمسی سے بھی آگے راکٹ نکل گئے ہیں, تو اسی لحاظ سے ان کے اندر فیول کا انتظام کیا جاتا ہے, ان کے اندر سلطان ڈالا جاتا ہے. سلطان کے بغیر ان دائروں سے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بنا رکھے ہیں بہت سارے, ان سے نکلنا آسان نہیں ہے. تو جتنا لمبا سفر ہوگا اسی لحاظ سے انتظام کرنا ہوگا. تو ایمان کی یہ حیثیت ہے. اگر کوئی بلندی چاہتا ہے روحانی, اگر بلندی چاہتا ہے اخلاقی, تو اس کے اندر ایمان کا فیول اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. ایمان کا انجن اتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے.
تو پہلا جو پلر ہے اخلاقی اور روحانی نظام کا، وہ ایمان ہے۔ ایمان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سب کو پتہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت اور باقی چیزوں پر ایمان، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ دوسرا پلر ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقویٰ کا اردو میں بلکہ کسی زبان میں بھی کوئی بالکل درست ترجمہ نہیں ہے، لہٰذا اردو میں سے تقویٰ ہی استعمال کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ کبھی پرہیزگاری کہہ دیتے ہیں، کبھی خدا خوفی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو پرہیزگاری ہے، جو تقویٰ ہے، یہ اس کا دوسرا اہم پلر ہے۔ تقویٰ نہ ہو تو کوئی روحانیت نہیں ہے، چاہے ماتھے پر بہت بڑا سجدے کا نشان بنا ہوا ہو، چاہے آپ جبے اور قبے میں ہوں، چاہے آپ سال میں کئی عمرے کریں اور ہر سال حج کریں، چاہے آپ 5 نہیں 10 نمازیں پڑھ دیا کریں، تقویٰ نہیں ہے تو سب ظاہر داری ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو ایسی اخلاقیات اور روحانیات کی مثال ان پودوں کی سی ہے جو آج کل جدید ڈرائنگ روم میں سجائے جاتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن نہ ان میں مزہ ہوتا ہے، نہ ان میں خوشبو ہوتی ہے، اللہ کے اوپر سے ڈال دیا جائے۔ تو تقویٰ دوسرا پلر ہے، روحانیت کا، اخلاقیات کا۔ اور تقویٰ کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جواباً سوال کیا امیر المومنین سے کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ ظاہر ہے وہ ریگستانی علاقے تھے، ان کا بہت گزرا ہوں۔ پوچھا کیا کرتے ہیں پھر ایسے ہی گزرتے ہوئے؟ کہا دامن سمیٹ لیتا ہوں، کانٹوں سے بچتا بچاتا نکل جاتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یا امیر المومنین، بس یہی تقویٰ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، دنیا کا سفر کرے، کار جہاں انجام دے، لیکن دنیا کے کانٹوں میں اپنے دامن دل کو اٹکنے نہ دے۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ تم اپنے خیالات اور خواہشات ایک تشت میں سجا کر گھر سے نکلو۔ سر پہ تشت سجا ہوا ہو، کسی چیز سے ڈھکا ہوا ہو تشت، کوئی پوچھے کہ اس میں کیا ہے، تم اس کو دکھا دو، وہ پردہ ہٹا کر اس کو دکھا دو کہ یہ ہے، اور تمہیں شرمندگی کا کوئی خدشہ نہ ہو، یعنی خیالات ایسے پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، پازیٹیو ہوں کہ آپ کو دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمندگی کا دھڑکا نہ ہو۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ تو دل کی ایک کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اب اس بحث میں نہ پڑ جائیے گا کہ یہ دل جو ہے یہ تو پمپنگ اسٹیشن ہے بلڈ کا، اور سب جو دماغ ہے یہ سائنس کی بحث ہے، اناٹمی کی بحث ہے، فزیولوجی کی بحث ہے، طب کی بحث ہے۔ دنیا میں عام بول چال میں دل کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، ساری زبانوں میں۔ مرکز شخصیت، جو انسانی شخصیت کو، اس کی سوچ کو، اس کے ارادوں کو، اس کے اعمال کو، اس کے اخلاق کو کنٹرول کرنے والا مرکز ہے، اسے دل کہا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے، ہارٹ کہا جاتا ہے۔ تو تقویٰ دل میں ہے۔ تو تقویٰ دوسری اہم بنیاد کہہ لیجیے یا پلر کہہ لیجیے اسلام کے روحانی اور اخلاقی نظام کا۔ تیسری چیز اخلاص ہے۔ اخلاص، خلوص نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ جب ہے تو خلوص تو خود بخود شامل ہو گیا۔ ہاں خود بخود شامل ہے، لیکن اس کو الگ سے بھی
بیان کرنے اور دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اسے بیان بھی کرنا چاہیے، اس کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. بعض دفعہ بہت معمولی چیزوں سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہیں، صاحب حمیت ہیں. کوئی ایسا عمل کہ جو اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ پورا عمل اس دوسرے کو دے دیتے ہیں. کہتے مجھے اس میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے وہ پیور چاہیے، خالص چاہیے، بلا شرکت غیرے چاہیے. نماز ہو تو صرف میرے لیے، انفاق ہو تو صرف میرے لیے، حسن اخلاق ہو تو صرف میرے لیے، کسی کی محبت ہو تو صرف میرے لیے، کسی کی خدمت کرنی ہو تو صرف میری رضا کے لیے. اگر کسی اور کی ملاوٹ ہے تو اسی کی ہے وہ چیز، مجھے نہیں چاہیے. اس لیے اخلاص میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے لوگوں کے، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، اور گھر میں خواتین نہ ہوں اور بے تکلف دوست ہوں تو پردہ ہٹا کے گھر کے اندر آ جاتے تھے. نماز کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ کوئی صاحب، بلکہ انہی کے کوئی دوست انہیں آواز دی اور اس کا اندر آ گیا پردہ ہٹا کر کے. اندر دیکھا کہ دوست نماز پڑھ رہے ہیں، واپس چلے گئے. انہیں اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ میرے دوست نے مجھے حالت نماز میں دیکھا. فوراً احساس ہوا کہ یہ تو اخلاص کے خلاف ہے، یہ تو ریا ہو گئی. گھبرائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو بہت زیادتی ہو گئی. یہ واقعہ سنایا کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تمہیں خوشی اس بات سے ہوئی کہ تمہارے دوست نے تمہیں اچھی حالت میں دیکھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کوئی دوست آنے والے ہیں، اسی وقت نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں کہ وہ مجھے آئے تو اس کو لگے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں ابھی، تو یہ ریا ہو جائے گی. بہت نازک سا فرق ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے احساسات کو ان حوالوں سے بہت شارپ رکھے، زندہ رکھے، تاکہ شیطان اپنے جال میں اسے نہ پھنسا سکے. تو تیسرا اہم عمود یا ستون اخلاص ہے. چوتھی چیز قناعت. قناعت کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور دنیا میں جو کچھ بٹ رہا ہے وہ میں سے محروم رہ جاؤں. دنیا کی نعمتیں مجھے نہ ملے تو میں کہوں کہ میں قناعت پر ہوں. قناعت اس کا نام ہے کہ آپ معمول کی زندگی گزاریے. آپ کسان ہیں تو کھیتی باڑی کیجیے، جدید ترین مشینیں استعمال کیجیے، کھاد استعمال کیجیے، اچھے بیج استعمال کیجیے. اپنے تجربوں سے، دوسروں کے تجربوں سے، علم سے فائدہ اٹھائیے. فصل لگائیے، فصل اگائیے. جو پیدا ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ قناعت ہے. انسان کوشش کرے، پھر جو نتیجہ نکلے اس کو تقدیر الہی سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر مان لے. ایک بیمار ہے کوئی آپ کا عزیز، آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کی بہترین علاج ہو. آپ کے زمانے میں، آپ کے ملک میں، آپ کی طاقت کے مطابق جو بہترین علاج ہو سکتا آپ نے کروایا، شفا یاب ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے. شفا یاب نہیں ہو سکا، آپ اس پر قناعت کیجیے. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے اس پر ایمان رکھیے، اسے متزلزل نہ ہونے دیجیے. تو قناعت یہ ہے کہ کوشش کے بعد جو میسر ہو، کاوش کے بعد جو ملے، اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لینا، اور ہائے وائے نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، اللہ سے گلا نہ کرنا. یہ ہے قناعت. قناعت کے بغیر کوئی روحانیت نہیں ہے. وہ روحانیت جس میں ہوس شامل ہو جائے وہ پھر روحانیت نہیں ہے، ناقص ہے. اگلی چیز ہے ترجیح آخرت. چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، جو بگڑی ہوئی مذہبیت ہے وہ تو بتاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک چوائس ہے، یا دنیا لو یا آخرت لو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ترک دنیا کر کے حصول آخرت کی منزل پائیے. وہ کہتا ہے کہ
دنیا کو برت کر، دنیا کو کام میں لا کر، دنیا سے کام لے کر، دنیا کی زندگی گزار کر آپ آخرت کی منزلیں سر کیجیے۔ پل صراط تو آخرت میں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پل صراط دنیا میں ہے۔ جو آدمی دنیا میں پل صراط پار کر لے گا، جو دنیا کا پل صراط پار کر لے گا، اس کے لیے آخرت میں پل صراط کو پار کرنا آسان ہوگا۔ دنیا کا پل صراط کیا ہے؟ کیا دنیا کے سارے کام کریں لیکن آپ کی نظر آخرت پر ہو؟ آپ بزنس کریں، آپ نوکری کریں، آپ حکمرانی کریں، آپ محکوم ہوں، کسی کے خادم ہوں، خدمت کریں، نظر آخرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دائرۂ حیات کے لیے کچھ پروٹوکولز دے دیے ہیں، کچھ ضابطے بنا دیے ہیں، کچھ چیزوں کو ممنوع کیا ہے، کچھ چیزوں کو لازم کیا ہے۔ ان کا خیال رکھیے۔ یہ دنیا کا پل صراط ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ بدترین آقا وہ ہے یا آجر وہ ہے، اجرت دینے والا، امپلائر، کہ جو مناسب اجرت نہ دے اور بروقت اجرت نہ دے اپنے ملازم کو، امپلائی کو یا خادم کو۔ وہ بدترین آجر ہے، بدترین مالک ہے، بدترین حاکم ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو زیادتی کر کے بدترین آدمی صرف آجر، صرف تاجر، صرف مالک، صرف امپلائر، صرف حاکم نہیں ہوتا، صرف افسر نہیں ہوتا، ماتحت بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، جو اپنے کام میں چوری کرے، کام چوری کرے، بے ایمانی کرے، بدنیتی سے کام کرے، مخلص نہ ہو اپنے آجر کا، اپنے مالک کا، اپنے حاکم کا، اپنے افسر کا، خیانت کرے اس کے ساتھ۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہے، خیانت تو رازوں میں بھی ہے۔ مطلب ایک آدمی کسی اہم شعبے میں ہے، کسی کمپنی میں، اس کے پاس اہم راز ہیں کمپنی کے، انہیں ڈسکلوز کرے یا مخالف کمپٹیٹر کو دے دے، تو بدترین امپلائی ہے، بدترین خادم ہے، بدترین غلام ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر والے کو بھی، نیچے والے کو بھی، دونوں کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز ممنوع اور کیا چیز لازمی ہے۔ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ لوگ روحانیت کے لیے بند کمرے میں، جہاں اندھیرا ہو، وہاں اللہ کی ضربیں لگا کر انتظار کرتے ہیں کہ کسی کونے سے روشنی کی کوئی کرن پھوٹے گی تو معلوم ہوگا کہ آپ کو روحانیت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں روحانیت تو ہمارے چاروں طرف ہے۔ بیچ بازار میں بیٹھ کر اگر آپ سودا ٹھیک سے بیچتے ہیں، ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ، اور اپنے گاہک کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو آپ کو روحانیت حاصل ہے۔ اور آپ کاریگر ہیں، الیکٹریشین ہیں، میکینک ہیں، آپ نے اپنا کام ٹھیک سے کیا ایمانداری کے ساتھ، اور اپنے کلائنٹ کو نقصان نہیں پہنچایا شعوری طور پر، تو آپ بھی ولی اللہ ہیں۔ تو ایک بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی کوئی ولی اللہ ملا ہے؟ کہنے لیں گے ہاں، ایک تو ابھی ملا مجھے، میں اسٹیشن سے آیا، اسٹیشن سے آ رہا ہوں، تو جب اترا تھا تو ایک کلی چپ چاپ کھڑا تھا، باقی سب جس طرح کلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، بھگدڑ مچا دیتے ہیں گاہک پکڑنے کے لیے، وہ کھڑا تھا چپ چاپ۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ آپ اٹھائیں گے میرا سامان؟ وہ اس طرح بات کرتے تھے، آپ کہہ کے، کہتے حاضر کر کے اسے باہر پہنچا دیجیے۔
باہر پہنچایا تو کہتے میں نے ان کو معاوضے میں کچھ پیش کیا. وہ رقم تو کچھ آنوں میں ہے کیونکہ پرانی بات ہے. آج کی سمجھ لیجیے آپ مثال کے طور پر کہ انہوں نے فرض کیا کہ 500 روپے دیے تو کلی نے جیب سے چینج نکالا اور 250 روپے رکھ کر 250 روپے واپس کر دیا. بھائی واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ جو طے ہے سرکاری طور پر جو ریٹ وہ یہ ہے، وہ مجھے آپ نے دے دی ہے، باقی میرے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی خوشی سے آپ کو دیا ہے، آپ اسے رکھ لیجیے. اس سے تعامل کیا. انہوں نے بڑے اصرار سے دیا ان کو. کہنے لگے کہ اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا کہ میں تو دے چکا تھا پیسے اور مجھے واپس کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ کے پیسے، مجھے تو میرے معاوضے کے پیسے مل گئے. یہ ہے ولی اللہ، اسے روحانیت حاصل ہے. تو روحانیت یا اخلاقی عظمت واللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے اور ابلیس کے طریقوں سے بچنے کا نام ہے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب ترجیح آخرت ہوگی. اگر میرا مد نظر آخرت ہو تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان آپ برداشت کر لیں گے، بڑا نقصان بھی برداشت کر لیں گے. لیکن اگر ترجیح آخرت نہ ہو تو بڑا نقصان تو خیر ایک طرف، آپ چھوٹا نقصان بھی برداشت نہیں کریں گے. معمولی سا فائدہ ہو رہا ہوگا، آپ اس کو بھی ناجائز طور پر سمیٹ لیں گے اور اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے سے آپ حتی الامکان پہلو تہی کریں گے. تو ترجیح آخرت روحانیت کا ایک اہم اصول ہے. اس کے بغیر روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی. روحانیت کا ایک اور لازمی تقاضا ہے یا اس کا ایک پلر ہے تواضع، انکسار. صاحب روحانیت اور صاحب اخلاق پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے. اگر درخت پھلوں سے لدا ہوا ہو تو اس کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں اس کے وزن سے، اور اگر پھل توڑ دیا جائیں تو شاخیں دوبارہ سے اوپر ہو جاتی ہیں. تو جو اکڑ کے رہتا ہے، جو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے اندر نہ اخلاق ہے نہ روحانیت ہے. اچھا، تواضع جو ہے اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ تواضع صرف رویے کا نام نہیں ہے کہ میں بڑا خاکسار آدمی اپنے آپ کو مجلس میں ثابت کر رہا ہوں، لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہوں، سب کو آگے بڑھ کے پانی بھی پلا رہا ہوں. نہیں جی، میری کیا حیثیت ہے، ہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو حقیر، فقیر، پر تقصیر وغیرہ وغیرہ ہوں، خاکسار ہوں. تو ایک اصطلاح ایک بڑے عالم نے بنائی کہ متکبرانہ انکسار. یہ متکبرانہ انکسار ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس محفل میں سب سے متقی آدمی میں ہوں، اس مجلس کا سب سے بااخلاق آدمی میں ہوں، اس مجلس کا سب سے بڑا اہل روحانیت نہیں میں ہوں، روحانی شخصیت میں ہوں. لیکن چونکہ روحانیت کا تقاضا ہے، روحانیت کا ایک پلر ہے انکسار، لہٰذا میں انکسار سے کام لے رہا ہوں. ہوں یہاں پر لیکن یہاں آ کے بیٹھتا ہوں. تو بڑا باریک سا فرق ہے اور شیطان اسی باریک فرق کو مٹاتا ہے، بلر کر دیتا ہے اور انسان کو جائز اور ناجائز، حلال و حرام، پاک اور ناپاک زمین کا فرق نہیں سمجھنے دیتا. ایک پاؤں آپ کا پاک زمین پر ہے، دوسرا پاؤں پر ناپاک زمین پر ہے. آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو انکسار یا تواضع یہ بہت لازمی شے ہے روحانیت کی، اعلیٰ اخلاق کی. فروتنی، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرنا. لیکن اگر اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ محرک یہ نہ ہو کہ میں تو پتہ نہیں کیسا بندہ ہوں، بظاہر تو یا اپنے طور پہ تو بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا پتہ کہ ان میں سے کون سا بیٹھا ہوا آدمی مجھ سے آگے نکل جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں.
حضرت عمر کا ایک قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امید و بیم والی جو کیفیت ہے نا، ایمان جو ہے امید و بیم کے درمیان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان امیدی اور نا امیدی کے درمیان میں ہے، اس کی عملی مثال ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ حشر کے دن سب لوگ پکڑ لیے گئے، صرف ایک آدمی کو نجات ملی اور وہ عمر ہے، لیکن فوراً ہی خیال آتا ہے کہ حشر کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ معاف کر دیے جائیں، بخش دیے جائیں، اور ایک ہی آدمی پکڑا جائے اور وہ عمر ہو۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کو ہم بظاہر رند سمجھتے ہیں، واللہ عالم اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ظاہر ہو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، شراب پیتے تھے، مدینے میں شراب حرام ہو چکی تھی۔ صحابی تو اس لیے کہیں گے نا ہم انہیں کہ ایمان کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی، تو ہر شخص جو ایمان کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ تو ان لوگ اس کو پکڑ کے لاتے تھے۔ اس زمانے میں کوڑے مارنے کا رواج نہیں تھا، پٹائی ہوتی تھی، جوتوں سے، تھپڑوں سے پٹائی ہو گئی، چلے گئے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کام کیا تو ایک اور صحابی کے منہ سے نکلا کہ بڑا بدبخت آدمی ہے، بار بار اس کی پٹائی ہو چکی ہے لیکن یہ شراب نہیں چھوڑتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ یعنی شرابی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ اسے کو بدبخت کہے۔ کسی اور صحابی نے یہ بات ان صاحب کو بتا دی کہ جن پہ یہ مقدمہ قائم ہوتا تھا کہ شراب پی، ابھی پٹتے تھے وہ، کہ ایسا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اب میں زندگی بھر نہیں پیوں گا۔ دیکھیے یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ وہ اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ حقیقی توبہ کر لی۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے، ہم ظاہر کی بنیاد پر حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کسی شخص کو اس کی زندگی میں نہ جنتی کہو نہ جہنمی کہو، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان اچھے اعمال کرتا رہتا ہے اور مرنے سے پہلے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سخت خفا ہو جاتے ہیں اور اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اسے سرزد کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتی ہے، اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس پہ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ پچھلی قوم میں سے ایک شخص تھا جس نے زندگی میں بے پناہ گناہ کیے۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے آخرت کا خیال آ گیا، یعنی مسلمان تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، پہاڑوں پہ صحراؤں میں بکھیر دینا۔ چنانچہ انتقال ہو گیا، بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا۔ عمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے ذروں کو حکم دیا کہ جمع ہو جاؤ۔ سارے ذرے جمع ہو گئے۔ اللہ روح کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ اس جسم میں، روح واپس چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوتا ہے اس بندے سے۔ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ کس بات نے تمہیں اس پر آمادہ کیا کہ تم یہ کام کرو؟ یعنی مسلمان اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کرے، یہ تو ایمان کے منافی چیز ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے حواس کو جمع کیے۔ اس نے کہا کہ اے رب تو غیب کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ مرنے سے پہلے تیرا خیال آ گیا، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خیال آ گیا جو زندگی میں نہیں آیا۔ مجھے جھرجھری آئی کہ کس منہ سے تیرا سامنا کروں گا، کس منہ سے تیرے دربار میں حاضر ہوں گا، کس منہ سے تجھ سے مکالمہ کروں گا۔
تو میری سمجھ میں کچھ اور نہیں آیا، میں نے اپنے بچوں کو ہدایت کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تو دوبارہ پیدا کرے گا، ذروں کو جمع کر لے گا پھر سے، لیکن میں نے ہدایت کر دی کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو بہا دیا جائے۔ اس کا یہ عمل یا اس کا یہ احساس کہیے، اس کا احساس جو مرنے سے پہلے اس کے اندر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کو اتنا بھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ تم نے زندگی بھر کیا انہیں تو میں نے معاف کیا، اور جو تم نے جس احساس کے تحت وصیت کی خود کو جلانے کی اور راکھ بکھیرنے کی، اس احساس کو میں نے قبول کیا اور تمہیں جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ روحانیت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس طے کر لیں کہ زندگی میں تو رند رہیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ صرف مرنے کا تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی، بلکہ انسان کو مرنے سے پہلے یہ احساس بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ وہ مر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات پر خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ آدمی کو پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ نیکی کرے، جھکا رہے، ڈرے۔ کسی کا قول ہے کہ تقویٰ جو ہے، توبہ جو ہے وہ متقیوں کا کام ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اسے اتنا ہی صاحب استغفار ہونا چاہیے، اسے اتنی زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے اس پر حملہ بھی شیطان زیادہ کرتا ہے، اس کی ساری جمع پونجی کو ایک ماچس کی تیل لگا کر کسی بدنیتی سے، کسی برے عمل سے، کسی ریا سے یا کسی اور چیز سے کسی کا دل دکھا کر اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، سارا بھسم بدل دینا چاہتا ہے۔ تو صاحب ایمان کو اس پر چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ چند موٹے موٹے نکات میں نے اسلام کی روحانی اور اخلاقی اسکیم کے مطابق عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے والے میں بھی یہ صفات پیدا کرے اور اس درجے میں پیدا کرے کہ جو اس کے یہاں سند قبولیت پائے، اور سننے والوں کو بھی جو آج سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان خوبیوں سے متصف کرے اور اپنے یہاں ان کا اندراج محسنین و شاکرین و ذاکرین میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔